سب اس کے محتاج ہیں، وہی سب کا مالک ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، وہ سب کا خالق ہے، اسے پیدا کسی نے نہیں کیا ہے، ہر چیز اسی کی محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کی، آج دنیا کے اندر انسان نہ جانے کس کس چیز کے سامنے جھک رہا ہے اور کس چیز کو اپنا جو ہے پروردگار مان رہا ہے۔ جب اپنے پیدا کرنے والے کی ہی پہچان نہیں ہوگی تو پھر اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا بھی آسان نہیں۔ دنیا کے اندر عقل مند سے عقل مند آدمی یہ کہتا ہے، عقل مند سے عقل مند آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ زمین کسی کو روزی نہیں دے سکتی، یا آسمان کسی کو روزی نہیں دے سکتا، یہ مخلوق کسی کو نہیں پال سکتی، پالنے والا صرف وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت اسے اپنے بندوں سے، اس لیے کہ اس نے اپنے بندوں کو بنایا۔ ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کے خرچے پورے کرتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے مکان کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمیں ان سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے بچے کو کوئی بلا وجہ مارے، اگر ہمارے بچے کے اوپر بلا وجہ کوئی ظلم کرے، اگر ہمارے بچے کو کوئی بلا وجہ ڈانٹے، اگر ہمارے بچے کو کوئی بلا وجہ کوئی ہمارے بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، تو بتاؤ ہمیں اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ برا لگے گا، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ ہماری اولاد ہے، وہ ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے، وہ ہماری زندگی کی پونجی ہے، وہ ہماری زندگی کی خوبصورتی ہے، وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اور جو اللہ تمام کائنات کو بنانے والا، تمام بندوں کو بنانے والا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، اگر اس کے بندوں کے ساتھ کوئی ناانصافی کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، تو کیا وہ اس کا انتقام نہیں لے گا؟ اگر وہ انتقام پر آ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس سے مقابلہ کر سکے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کرتا ہے تو وہ میرے رب کے مقابلے میں آتا ہے، اس لیے کہ میرا پروردگار محبت کرتا ہے اور اپنے بندوں کو محبت کرنے کا حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے، اور یہاں تک فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے حکم پر زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی اطاعت فرما برداری کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب کی اتباع کر لو، میرے بندے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ اگر تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی تو سمجھ لو کہ تم مجھ سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے، مجھے اپنا بنا لو گے، محبت کے راستے دنیا میں تمہارے لیے ملنا آسان ہو جائیں گے، نفرتوں کے راستے سے آٹومیٹک رک جاؤ گے۔ اگر تم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، میرے نبی کے، میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر پہنچ گئے، اگر تم اس راستے پر پہنچ کر میرے راستے پر آنا چاہو تو نہیں آ سکتے۔ اگر میرے راستے پر آنا چاہتے ہو، میرے حکم پر چلنا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، مجھے راضی رکھنا چاہتے ہو، مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، ایک ہی ذات کا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو میں نے تمہیں میں مبعوث فرمایا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک حکمران آج کے ڈیٹ میں بتا دو جو کسی غیر مسلم کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہو، کسی غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، کسی غیر برادری اور غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، اس لیے کہ ہمارے مذہب کے اندر، مذہب اسلام کے اندر یہ آیا ہی نہیں ہے اور یہ بات موجود ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اندر یہ بات موجود ہی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر بلا وجہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل
یہ آگ لگی ہے، اگر اس کو بجھایا نہ گیا تو اس کے اثرات مستقبل ہو سکتے ہیں۔ یوکرین میں اور روس کے اندر جھگڑا ہوا، اس جھگڑے کو بجھانے کی کوشش نہ کی گئی۔ نہ جانے کتنے اس دنیا کے اندر ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس آگ کو خوب بھڑکانے کی کوشش کی تاکہ خوب زمان تک یہ جو ہے جنگ چلتی رہے اور ہمارا چینل جو ہے خوب چلتا رہے۔ کتنے انسان دنیا کے اندر ایسے تھے، لیکن اس کا پردوشن جو پھیلا، وہاں پر جو جنگ لڑی گئی اور وہاں جو زہریلی گیس لوگوں نے چھوڑی اور زہریلی گیس کے جو اثرات پھیلے ہیں، آج دیکھو دنیا کے اندر کتنی بیماریاں ہیں جو پہلے نہیں تھی۔ اس لیے کہ پہلے زہریلی گیس کے ذریعے سے لوگ نہیں جھگڑا کرتے تھے، اگر کہیں جھگڑا ہوتا تھا تو اس کو جو ہے صلح کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کہیں روڈ پر یا کہیں جو ہے تراہے پر یا چوراہے پر یا کسی شہر کے اندر ہم سفر کر رہے ہوں اور کہیں جھگڑا ہو جائے تو آٹومیٹک لوگ جو ہے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہوئی، کہ سامنے میں بھی موٹر سائیکل چلا رہا ہوں اور سامنے والے بھی موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور ہمارا آپس میں جو ہے ٹکراؤ ہو گیا کہ بھائی کوئی بات نہیں، آپ جھگڑا ختم کرو، صلح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ موٹر سائیکل چلانے والا کہاں کا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ڈرائیور کہاں کا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گاڑی کہاں کی ہے، بلکہ کوشش کی جاتی ہے کہ اگر ان میں صلح کرا دی تو دنیا کے اندر محبت جنم لے گی اور محبتیں دنیا کے اندر پیدا ہوں گی اور جو ہے لڑائی جھگڑے اور فتنوں کا اور مصیبتوں کا اور نفرتوں کا